السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں آج کیس کا فیصلہ آنا تھا، لیکن فیصلہ تو نہیں آ سکا۔ معزز ججز جو کیس سننے والے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں سپریم کورٹ میں۔ آج کیا کچھ ہوا، ابراہیم کمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ روز بھی ابراہیم صاحب نے ہمیں اپڈیٹ کیا تھا، آج بھی حال حوال ان سے لیں گے۔ یہ ظاہر کور کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ کس معاملے پر ججز آپس میں لڑے ہیں اور اب کیس کا کیا بنے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا، اور ججز نے ایک دوسرے کو کیا کہا ہے۔ ابراہیم صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابراہیم کمبر اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم صاحب، حال حوال دیں پہلے کہ کیا ہوا۔ آج تو فیصلہ آنا تھا جسٹس قاضی جی، فائز عیسیٰ کا۔ تقریباً کل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے تقریباً اپنے دلائل مکمل کر دیے تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جواب الجواب وہ بھی شروع کر دیے تھے۔ پھر یہ تاثر پیدا ہوا کہ اب تو جسٹس خود قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی اس معاملے کو مکا دیں آپ، کیونکہ جسٹس منظور ملک صاحب 30 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جسٹس قاضی صاحب اس کے علاوہ پاکستان بار یا جتنے بھی درخواست گزار ہیں نظر ثانی جنہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نظر ثانی پہ آ جائے۔ لیکن یہ عجیب غیر معمولی صورتحال پیش ہوئی۔ ایک تو سیدھی بات ہے کہ ایک ڈویژن ججوں میں ہے، جیسے ہم پہلے ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ تمام اداروں میں لکیر کھینچی ہوئی ہے، ایک لکیر کے اس طرف ہے ایک اس طرف ہے۔ تو اس کیس میں یا سپریم کورٹ کے ادارے میں جو تھوڑے بہت جج ہیں وہ مطلب جو حق کی سچ کی بات کرتے ہیں، اور جو آئین اور قانون کی عمل درآمد سے بندہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ تو ہم مطلب وہی کرتے ہیں جو جج کر رہے ہیں، تو ہم جو غلط کر رہے ہیں ان کو وہ بھی پتہ ہے ہمیں، اور غلطی ہوتا آ رہا ہے نا، وہ ہم تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں ویسے کہ ہماری عدلیہ کا کردار ماشاءاللہ اتنا ہے کہ بات بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ڈویژن بظاہر لگتی ہے، اور یہ جب سے یہ نظر ثانی چلی ہے نا تو اپس ڈاؤنس آتے رہے ہیں۔ ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ججز کو ہو سکتا ہے کہ اس اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، یار ہم نے جو اپنے معاملات FBR کو بھیجے ہیں وہ تو ہم نے غلط کیا ہے۔ اور جب پھر حامد خان نے جس طرح کیس اپنا پلیڈ کیا ہے، پٹ اپ کیا ہے، اور جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل دیے ہیں، تو تھوڑی وہ یہ ایک پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آ جائے۔ تو جب سربراہ اگر خود فیصلہ اس کے خلاف دے بیٹھا ہو، اور پھر یہ سمجھے کہ یار میرے بینچ میں ابھی ڈویژن آ گئی ہے، وہ 2 جج مکر گئے یا 3 اس طرف چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو خود ایک اندر میں ہوتی ہے یار یہ کس طرح اضطراب کی کیفیت سے وہ گزرتا ہے۔ تو ایک تو صورتحال وہ تھی۔ دوسرا جو آج یہ پیش ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے کہا کہ وفاق کی پٹیشن نہیں ہے، وفاق نے کوئی نظر ثانی پٹیشن کی ہی نہیں، یہ پٹیشن نظر ثانی کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ وفاق تو فیصلہ قبول کر چکا نا۔ اچھا، وفاق اگر چاہتا تو اس میں نظر ثانی پٹیشن اس میں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ آیا ایک پورشن جو مین پورشن تھا کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کو اٹھا کے باہر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، تو وفاق کے تو خلاف آیا نا فیصلہ، تو وفاق نے نظر ثانی نہیں کی۔ لیکن یہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، یہ بندہ 2 دنوں سے کھڑا ہے، یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں کیا، تو اس کو کہا پھر جسٹس مقبول باقر نے۔ اچھا، اس سے پہلے سرینا فائز عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود جسٹس مقبول باقر کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ بس کہ نظر ثانی ہے، اس میں دائرہ محدود ہوتا ہے، عدالتی دائرہ، کہ جو غلطی ہوئی ہے فیصلے کی آپ اس پہ ڈسکس کریں، آپ پھر اس کو نئے سرے سے کیوں کیس کو لے کے جاتے ہیں، یہ ان کو بھی کہا تھا۔ آج جب یہ ان کو کہا، اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپس میں جھگڑا ہوا ہے جن ججوں کا، وہ تینوں ان کا جو تعلق رہا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رہا ہے، 2 وہاں سے چیف جسٹس وہاں کے رہے ہیں، ایک تو بالکل وہ جونیئر جج ہے، اور ان دونوں کا جونیئر نے سینئر سے جھگڑا کیا ہے، بلکہ دونوں جونیئرس جو تھے انہوں نے سینئر سے جھگڑا کیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کیس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، 2 جج وہ ہیں، وہ لڑے ہیں جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اوکے، جسٹس مقبول باقر ان ججوں میں شامل ہیں، 3 ججوں میں، جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
کا معاملہ FBR کو بھیجنے کی مخالفت کی تھی، یعنی اختلافی نوٹ لکھا تھا جن ججوں میں، ان میں جسٹس مقبول شامل ہیں. اور یہ جو 2 جج لڑے ہیں جسٹس منیب اختر، یہ تو بالکل نیا ہے نا، اس کا میں آپ کو پروفائل بھی بتاتا ہوں آگے. اور جسٹس سجاد علی شاہ، انہوں نے حق میں فیصلہ حکومت کے حق میں دیا تھا. اب اس اینگل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ پہلے تب وہ یہ منیب اختر اس کی چوائس تھا ثاقب نثار کی. اب ثاقب نثار کی مینٹلٹی کو بھی دیکھیں. مطلب تاثر تو ایسا مل رہا ہے کہ انہوں نے کام جان کے خراب کیا ہے، بگاڑا ہے، تو تاثر تو یہ مل رہا ہے. مطلب ایسی تو کوئی بات نہیں تھی نا. اچھا پھر یہ پروٹوکول اور ایک پریسیڈنٹ یا مثالیں یا عدالتی نظیریں ہوتی ہیں کہ جو سینئر جونیئر ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے سینئر کے آگے. ایون یہ کچھ ایسے بھی جج یہ رہے ہیں کہ وہ اس میں خود جسٹس عمر عطا بندیال کا زبردست کردار ہے، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ خود درخواست گزار رہے ہیں. میں مطلب وہ جو کیس کاروائی کی حد تک بات کر رہا ہوں، اس میں نہیں آگے نہیں چلتے، لیکن وہ بھی بڑے دھیمے زبردست انداز سے وہ جسٹس قاضی فائز سے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کے علاوہ سینئر ہیں. مطلب جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد سینئر ہیں نا وہ جسٹس قاضی فائز صاحب. تو وہ کنڈکٹ اس کے طریقے سے جو طریقے مطلب چلاتے ہیں کاروائی جو جس طرح، تو اس سے. لیکن منیب اختر جسٹس صاحب جو ہیں ان کو بڑا وہ جو جونیئر ہے، جو منیب اختر ہائی کورٹ میں 2011 میں کنفرم ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے. ان کو وہاں سے پتہ نہیں نیچے سے اٹھا کے ثاقب نثار یہاں لے کے آیا ہے، لیکن یہاں بھی وہ جونیئر ہیں. جسٹس مقبول باقر 2003 میں وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے تھے، مطلب کنفرم ہوئے تھے. پھر 2015 تک وہ رہے ہیں ادھر اور چیف جسٹس رہے. جسٹس سجاد علی شاہ بھی ان کے پاس جونیئر ہیں. یہاں سب سے سینئر جسٹس منیب اختر مقبول باقر ہیں، اور اس کے بعد وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں. اب بات یہ ہوئی کہ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ جو ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اختصار کریں دلائل پہ، یہ نظر ثانی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں، یہ آپ اس طرح نہیں کریں. تو اس پہ وہ اس طرف چوتھے نمبر پہ بیٹھتا ہے منیب اختر. یہ جسٹس مقبول باقر بیٹھتے ہیں، یہ سینئر مطلب جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد سینئر ترین اس بینچ میں یہی ہے. تو وہ سائڈ میں بیٹھتے ہیں ان کے منیب. اچھا اس کے بعد سجاد علی شاہ بیٹھتے ہیں، اس طرف چوتھے نمبر پہ بیٹھتے ہیں منیب اختر. تو وہاں سے انہوں نے کہا نہیں میں ان سے سوال کروں گا. تو کن سے؟ ایڈیشنل یہ مقبول باقر نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ اب کافی ہو گیا ہے. ہم نے ان کو بھی کہا تھا باقی پارٹیز کو کہ آپ اختصار سے کام لیں اور نظر ثانی میں پٹیشن پہ دلائل دیں. تو ادھر سے منیب اختر نے کہا نہیں بات کرنے دو، میں ان سے سوال کر رہا ہوں. تو اس پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ میرے معاملے میں مداخلت کیوں کرتے ہیں. جیسے مقبول باقر نے کہا اگر یہ مطلب کوئی اس طرح کیس کو التوا دے رہے تو دوسری بات ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے، آپ اس طرح میرے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. مطلب انف از انف یہ بات کی. تو پھر یہ ہوا کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو بیٹھے تھے ان کو یہ ناگوار گزری بات کہ وہ میرے یار کو اس طرح کیسے اس نے کہا ہے. اچھا مطلب یہ جسٹس باقر کی بات اچھی نہیں لگی ان کو. جسٹس باقر کی بات ان کو تو لگی نہ لگی، لیکن انہوں نے سجاد علی شاہ کو ٹوکا جو سجاد علی شاہ کو تھوڑا زیادہ شاہ سے کہ میرے جگر کو آپ اس طرح کر رہے شاہ کو جی اور میرے جگر کو آپ اس طرح کر رہے ہیں. اس نے شکایت لگا دی جیسے عمر عطا بندیال کو، یہ کیا طریقہ ہے جگری یار کو، یہ کیا طریقہ کار ہے، کوئی مطلب بات کرنے دو. اگر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے لیے آپ یا تو ٹائم مقرر کر دیں یا اس کو بات کرنے دیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اب یہ اس طرح کے واقعات ہم نے نہیں دیکھے، ایک دو ہیں لیکن وہ پرسنل اس کے ہیں. ایک ہوتا تھا وہ جج، مجھے وہ بڈھا سا تھا، جج ریاض شاید نام تھا، اس کو ایک دماغ میں بات ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں سینئر ترین جج ہوں، افتخار چودھری کے زمانے میں سینئر ترین جج ہوں، مجھے چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا. تو وہ کیا کرتا تھا، افتخار چودھری جس بینچ میں اس کو بٹھاتا تھا نا اپنے ساتھ، وہ افتخار چودھری کو آرڈر ڈکٹیٹ نہیں کروانے دیتا تھا، کہتا میں کرتا ہوں، میں سینئر ہوں. وہ کر کے اور پھر اس کا تو ہو گیا کریا کرم اس طرح ہوا کہ پھر افتخار چودھری نے اس کو کوئی بینچ میں شامل نہیں کیا. پھر جب ریٹائرڈ تھا ادھر ہی چیمبر میں گل سڑ رہا تھا بیچارہ.
تو شاید محروم ہو گیا ہے. تو اس طرح کے بہت کم واقعات ہوتے ہیں, بہت کم. پھر کیا ہوا, کیونکہ اٹھ کے چلے گئے جج؟ تو اچھا فتنہ جس کھڑا کیا تھا وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیا تھا. وہ بار بار مطلب کیس کوئی پٹ اپ نہیں کر رہا تھا, فلاں فیصلہ, پھر 2 پیج اس کے پڑھ رہا تھا, مطلب اس طرح. اچھا, اس سے یہ ایک تو تاثر ملتا ہے, اور دوسری جسٹس قاضی فائز صاحب بھی شکایت لگا کے بیٹھے کہ یہ تو چاہتی ہے حکومت کہ کیس جو ہے وہ چلا جائے, 30 اپریل تک سے بھی گزر جائے. اچھا, اب وہ بھی آپ سینیار دیکھیں نا, اگر کیس 30 اپریل تک نظر ثانی پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ یہ نظر ثانی, یہ بینچ ٹوٹ جائے گا, ایک ریٹائر ہو جائے گا, بینچ ٹوٹ جائے گا. باقر ٹھیک ہے, نہیں, وہ جسٹس منظور ملک, بینچ ٹوٹ جائے گا, فیصلہ نہیں ہوا تو فیصلہ دے بھی نہیں سکتے, فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہوا, کیس بھی چل رہا ہے, بینچ ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ کیس ہو سکتا ہے کہ جو نیا جج آئے وہ جج کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں چلو شروع سے اسٹڈی کروں گا. چلو شروع سے, کیا کہتے ہیں, چلو شروع سے. اچھا, ہاں, تو یہ تو اس میں کیا ہوگا؟ میرا مائک آپ نے گرا دیا. ہاں یار بس جذباتی, آج ججز کا لڑائی کا حال حوال دے رہے ہیں. یہ سارے اس میں کبھی جج جذباتی ہو جاتا ہے, کبھی درخواست گار ہو جاتا ہے, یہ سارا کیس اسی طرح چلا ہے. تو جسٹس منظور ملک نے کہا نا کہ اب روزہ ہے, آپ کو پانی پینے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. کل جسٹس اپنے درخواست گزار صاحب کو کہا, جسٹس قاضی صاحب کو. تو پھر یہ جو فتنے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا, میں عدالت سے درخواست, اب یہ جھگڑا چل رہا ہے, اس میں یہ چلا ہی اس کی وجہ سے تھا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ 10 منٹ کی لیے نا وقفہ کر دیتے. پھر مقبول باقر بولے کہ 10 منٹ سے کیا فائدہ ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس پہ جسٹس عمر رضا بندیال نے اچھا یہ ہوا, اچھا نہیں, ہاں وہ جسٹس سجاد علی شاہ کی بات ہم کر رہے تھے. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی دلیل دے رہا ہے آپ اس کو روکیں, پھر اس طرح ہوگا تو میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. اس پہ جسٹس مقبول باقر اس سے بھی نے کہا آپ نہیں بیٹھیں گے تو میں اٹھا, پینسل ماری میز پہ, اٹھ کھڑے ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے جیسے پلان بنا کے آئے. اچھا, پھر اس پہ جسٹس عمر رضا بندیال نے کہا کہ تھوڑی مختصر وقفہ کرتے ہیں, بعد میں آتے ہیں. یہ چلے گئے اندر. اب ادھر وہ سسپینس میں سارے آگے کہ یار بینچ اٹھ گیا, اب ٹوٹ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. جج اٹھ کے چلے گئے نا اچانک دڑام سے. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد پھر سماعت ہوئی, مطلب 20 منٹ تقریباً گزرے. پھر اب وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں بینچ کے سربراہ, جس بینچ کے سربراہ کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب ہوا. 2 ہوتے ہیں نا اس کے, جیسے ایک تو وہ مینیج نہیں کر سکے کہ یار مختلف خیال بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ قلم بھی پھینکا تھا جسٹس مقبول باقر نے. اس نے تو غصہ, اس کا غصہ جائز بھی تھا نا. یہ سارا عدالتی جو نظیریں مثالیں ہوتی ہیں, جو روایات ہوتی ہیں, اس کے خلاف ہوا. جسٹس منیب اختر کو رائٹ نہیں تھا کہ اس طرح کسی سینئر اپنے بندے کو اس طرح روکے, یا اس طرح اس کو ٹوکے, روکنے سے زیادہ اس کو ٹوک رہا تھا. یہ تو جسٹس جو منیب ہیں, یہ تو میں نے کہا 2011 میں یہ ہائی کورٹ کے بنے تھے, وہ 2003 میں جسٹس مقبول باقر بنے تھے. آپ حساب لگائیں 8 سال وہ سینئر ہیں اس کے. اور سپریم کورٹ میں بھی یہ 2018 میں آئے تھے, وہ 2015 میں آئے تھے. تو صحافی کیا کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی پری پلان تھا کوئی, مطلب ایک تو اس سے عجیب نہیں, وہ ایک مطلب اتفاق ہی تھا. پری پلان تو اس کو کہا نہیں جا سکتا, ایسی سچویشن آ جاتی ہے. لیکن اس میں پھر جو ویژنری یا وزڈم رکھنے والے ججز ہوتے ہیں, جو تھوڑا ان کا کریج یا اچھے اخلاق ہوتے والے ہوتے ہیں, یا سمجھ جاتے ہیں کہ یار, کیونکہ کل جسٹس عمر رضا بندیال نے کہا کہ عام شہری سے جج کا جو کنڈکٹ وہ معتبر اور اعلیٰ ہونا چاہیے. اس کا مظاہرہ آج کیا نا اس طرف سے ہوا, جسٹس منیب کی طرف سے ہوا نا. تو یہ مطلب ایسی روایات نہیں ہوتی ویسے عدلیہ میں. جو بھی کیا عدلیہ نے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن ججز جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا, پھر جب خصوصی طور پہ بینچ میں اس طرح کے اختلافات بھی ہوتے ہیں, دوسرے کے اچھے نہیں بھی لگتے ہوں گے, خطرناک فیصلے, ایک دوسرے کے فیصلے رد کرتے ہیں, لیکن وہ لکھنے کی حد تک کرتے ہیں, اس طرح لڑائی تو نہیں کرتے, اس طرح نہیں کرتے. تو 20 منٹ کے بعد آئے, پھر دوران ہیئرنگ
ओपन कोर्ट में। और यार फिर ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, एक एक उनका जुमला, एक एक उनकी मुस्कुराहट, एक एक उनका लफ्ज़, एक एक ऑब्जर्वेशन, एक एक ग्रामर, हर चीज़ होती है ना, तो लड़ाई नज़रअंदाज हो जाएगी। लिखेंगे ना लोग, हम कह रहे हैं ना, तारीख रकम होगी। एग्जैक्टली यही है ना, यही। अच्छा, फिर इनसे फिर तवक्कात होती है इंसाफ की, जो आपस में क्या मतलब इस तरह जो अपने कुलीग को, जो जज, अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, जो जज ओपन कोर्ट में अपने 8 साल 10 साल सीनियर जज के लिए को टोके, उस मुदाखलत करे और उनकी ऑब्जर्वेशन का रद्दमल दे, उससे आप इंसाफ की तकादा करेंगे कि वो दरख्वास्त गुजार को इंसाफ देगा। 20 मिनट के बाद जज वापस आए, फिर क्या हुआ? 20 मिनट के बाद आए जस्टिस मुरतब बंजाल ने कहा जी रोज़ा है, रोज़े में पानी तो नहीं पी सकते, हवा ताज़ा खाने गए थे, हवा खा के आ गए, ताज़ा हवा में सांस लेके आ गए। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फिर माजरत की, जस्टिस मकबूल बाकर थे, तो जस्टिस मकबूल बाकर ने कि आपकी तो बुरी बात मुझे कोई लगी नहीं। जस्टिस मुरतब बंजाल ने कहा कि ये जो है जस्टिस मकबूल बाकर, ये बेंच की जो है महबूबा है। तो इस तरह फिर मामला कल, बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया कि आप कल अपने दलाइल मुकम्मल करें, कल जुम्मे का दिन है। अब ये भी देखना है कि जस्टिस काजी फायद साहब जवाब जो दलाइल हैं वो कितने में देते हैं, कल मुकम्मल करते हैं, यानी कल 1.5 घंटे की समाअत होगी। कल रखी है 1.5 घंटे की समाअत। उन्होंने कहा है कि हम 10:30 बजे शुरू करेंगे, हो सकता है कि 12 बजे तक, ये 12 बजे तक मेरे ख्याल में एडिशनल अटॉर्नी है जो उन्होंने नया कटा खोला है ना, तो उस हिसाब से वो 12 बजे तक वो ही चले जाएंगे, फिर ये चली जाएगी पीर को। तो ये सूरत हाल है। लेकिन गैर मामूली और हसास किस्म का केस है, उसमें इस तरह का जो वाक़या हुआ है वो लाजमी है वो कल परसों वो मतलब ये गिना जाएगा ना, ये उसमें काउंट होगा और ये केस का हिस्सा बन गया, केस का रिकॉर्ड पे आ गया ना, ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गया ना, ये सूरत हाल दी। चलें, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। व्यूअर्स, इब्राहिम कुंबर ने सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है गैर मामूली वाक़या, इसके बारे में आगाह किया। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।